200 سال پیچھے جائیے تو مرزا غالب نے کہا تھا غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. خدا کا شکر بھی کرتا ہوں یا علی کا. اب بات چل رہی ہے نا, خطیب بیچارے کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے گا, کس کس روزن کو بند رکھے اور کون کون سا وار رکھے. غالب پریشان تو نہیں ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. پڑھوں دوسرا مصرع. دوست دوست کو کہتے ہیں, ندیم جگری دوست. ٹھیک ہے, دوست سے مراد خدا. اب ندیم سے مراد کیا ہے یہ آپ کو دوسرے مصرع میں خود غالب بتائے گا. غالب ندیم یعنی دوست کے جگری دوست سے دوست کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, بس پھر مشغول حق ہوں بندگی بو تو رہا. ایسے تشریح شاید ہی کوئی کرے گا. غالب ندیم کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں, کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں نے کی صحیح ہے لیکن آپ کے عرفان تک نہیں ہے. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی بو. اس کی پوری غزل ہی کمال ہے. کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں, یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باغ میں. اب بیچارے ریلیجس لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ غالب کہنا کیا چاہ رہا ہے. یہ غالب کس شراب کا ذکر کر رہا ہے جو ساقی کوثر کے باغ میں سوئے زن ہے. ارے سوئے زن علی سے ہو تو وہ شراب نہیں, اس شراب کا مطلب ہے بادہ عرفان. اس شراب کا مطلب ہے بادہ علم و عمل. اس شراب کا مطلب ہے بادہ زہد و تقوی. مفتی بھوپال کا فتویٰ آ گیا. بھوپال میں ایک مفتی صاحب ہوا کرتے تھے, انہوں نے خط لکھا مرزا غالب کو. واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا, نہیں تو غالب کو ڈائریکٹ میسج نہ جاتا بلکہ اسٹیٹس لگا دیا جاتا. اب اس نے خط لکھا اور اس کے خط کے یہی لفظ ہیں, آپ انڈیا جائیے علی گڑھ یونیورسٹی میں آپ کو سر سید احمد خان کے بلاک میں وہ خط مل جائے گا. نہیں تو ابھی رضوی صاحب کیا کہہ رہے تھے, مولانا گوگل آپ کو ہر بات بتا ہی دیں گے اگر آپ لوگ ٹک ٹاک سے فرصت پائیں گے تو. آپ گوگل کیجیے آپ کو وہ خط ملے گا. اس نے کہا غالب جہنمی تو تم پہلے سے ہی تھے. ہو سکے جہنمی تو تم پہلے تو ہی آئے کہ تو ہند علی دی ولایت لے کے ہوں تو جہنم پکی کر لے. اب وہ بھی غالب آئی کو عام تو بندر آئی. علامہ نقل فرماتے تھے یہ مفتی صاحبان کو بڑی جلدی ہوتی ہے جنت جہنم بانٹنے کی. جنت جہنم اللہ نے خود تقسیم کرنی تھی, انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لی. یہ جیب میں ڈال کے پھر رہے ہیں تیری جنت ہو گئی, تیری جنت ہو گئی, تیری جنت. اگلا غالب ہے کوئی ہم اور آپ جیسا تو ہے نہیں. اب مفتی وہ ہوتا تھا جو فتویٰ دیتا تھا, اس کا اچھا خاصا پروٹوکول ہوتا تھا. اس نے کہا غالب تو نے شرک کیا, اس شعر پہ جو تو نے علی کی شان بیان. کون ہے یار وہ بندہ, کم از کم کچھ پونا گھنٹہ پڑھ چکا ہوں, یہ میرے فضائل کی آخری بات ہے. پونے گھنٹے کے بعد بھی یار اتنی محنت کے بعد جو بندہ میرے ساتھ ابھی تک نہیں ہے شریک صبر, میں کیا کروں. اور بابا کہتا ہے کہ میرے بندے ہاتھوں کی لاز رکھیے, میری بات کے ساتھ دوڑیے جس رفتار سے میں جا رہا ہوں. اس نے کہا غالب تم جہنمی ہے, میں تو نہ اپنی تو تھوڑی زبانی سونا ترجمہ کر کے دسینا. غالبہ کیا مفتی بھوپال صاحب جے تیرے ونڈن نال جہنم لب دیے تو میں نے کیڑا ماں ورنہ غالب نے جو خط کا جواب لکھا اس کا پہلا لفظ یہی تھا, ابے مفتی سن. یہ لفظ کا جواب ہے, خط کا جواب, ابے مفتی سن. اب جو باتیں وہاں غالب نے کی وہ غالب آج کرتے تو غالب بھی پکڑے جاتے. میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں غالب نہیں ہوں.
نام کا غالب نہیں تھا، وہ بقول آپ کے وہ ویسے بھی سب پہ غالب تھا. وہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا انکل، اتنا اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا، وہ اتنا سیدھا سادہ بندہ تھا. آپ نے سوری بڑے بڑے ایسے لوگ دنیا میں دیکھے ہوں گے، اب میرا اپنا آواز بیٹھ رہا ہے، میں بالکل تمام کر رہا ہوں، جو سیدھے سادے بات کر دیتے ہوں گے اپنے بڑے. اب میں آپ کے سامنے غالب کے 2 مصرے رکھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ کوئی بندہ اسٹریٹ فارورڈ ہو سکتا ہے؟ غالب نے جو زندگی کے آخری 8 سال گزارے نا، وہ جس گھر میں گزارے، وہ محلہ بلی مارا، گلی کا سنجان، پرانی دہلی چاندنی چوک میں وہ گھر واقع تھا، وہ لوہاروں کی حویلی جو اس وقت 400 گز کا گھر تھا اور اس وقت 150 گز کی حویلی رہ گئی. میں نے غالب کی پوری ہسٹری پڑھی ہے. وہ گھر مسجد کے ساتھ تھا، مسجد کے بالکل ساتھ گھر تھا. حضور میں شعر پڑھتا ہوں، آپ چہرے دیکھیے، آپ پلیز چہرے دیکھیے، میں شعر پڑھتا ہوں، مجھے ضرور وہ جوان بتائیے گا جو اداس ہے. مسجد کے پڑوس میں غالب کا گھر ہے اور غالب صاحب مزے سے شعر لکھ رہے ہیں. مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، ایک بندہ کمینہ ہمسایہ خدا. صاحب کو سلام کرو، کوئی صاحب کو سلام کرو، مجھے پیچھے رکھے. کیا مسکراہٹ ہے یار، یہ مسکراہٹ ہے سلامت. ایک بندہ کمینہ، ایک بندہ کمینہ. 4 شعبان انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ابو الفضل العباس علیہ السلام کا جشن 9 بجے صبح شروع ہو جائے گا. فتح پور سیدہ تحصیل ضلع ناروبال، ٹائم سے تشریف لائیے گا. ایک بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے. جو اس کیلیبر کا بندہ ہو وہ مفتی بھوپال کو کیا سمجھے آگے. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم آ کے جہنمی تو میں بھی چاہیے. اب غالب کے 2 مصرے پڑھ لوں اور ان 2 مصروں پر اپنا فضائل تمام کر رہا ہوں، ورنہ جیسی بحث بھی سے چھوڑ کے آ رہا ہوں ان پر تمام رات بھی بات کرنے کے لیے کم ہے، ذکر کی قسم کم ہے. غالب نے کہا ایک لفظ ہے ایندھن. ایندھن سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایندھن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، لغت کا بہت بڑا آپ کو ایک فرق بتا کے جا رہا ہوں. آگ جلانا اور ہوتا ہے آگ لگانا. آگ جلانا اور تیلی لانا اور ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی ہمارے زمانے میں سے بہت زیادہ کو، بلکہ تقریباً سبھی کو بھی نہیں پتا. یہ جو ماچس کی تیلی ہے نا، یہ کوئی نام نہیں ہے، اس کو دیا سلائی کہتے ہیں. جو آپ لوگ تیلی جلاتے ہیں نا، آگ لگانا اور ہوتا ہے، آگ جلانا اور ہوتا ہے. اب غالب نے کہا ایندھن ہر اس کپڑا، ٹشو، لکڑی، پیٹرول، ہر اس چیز کو ایندھن کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جائے. وہ نہیں بتا سکتا جن سے لگائی جائے، کیونکہ کبھی لگائی نہیں ہے. یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. ایندھن آگ جلانے کے سامان کو کہتے ہیں. مرزا غالب نے کہا تو نے مجھے جہنمی کہا، ٹھیک ہے پھر میں بھی جہنمی، لیکن مفتی اب میں دعا مانگ رہا ہوں. غالب نے کہا میرے مالک ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں.